عام طور پہ ہم لوگ دولت مند لوگوں کو بڑی رشک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور دنیا کا قانون بھی یہی ہے کہ جو دولت مند ہوتا ہے اس کی تعریف زیادہ ہوتی ہے، پھر جب وہ مر جاتا ہے تو دیکھے نہ تعریف ہو کہ نہ ہو، عام طور پہ مرنے کے بعد تعریف نہیں ہوتی اس کی، عام طور پہ۔ اور جو علم والا ہوتا ہے وہ جب مر جاتا ہے تو اس کا علم یاد رہتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، ویلتھ از ناٹ اونلی منی، دولت صرف پیسہ نہیں ہے، اس بات کو آج نگیٹ کر کے جانا، دولت صرف پیسہ نہیں ہے۔ دیر آر 5 ٹائپس آف ویلتھ، دولت کی 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1 از منی، نمبر 1 پیسہ، نمبر 2 از نالج، علم، نمبر 3 از ٹائم، وقت، نمبر 4 از ریلیشن شپ، رشتہ داریاں، تعلق داریاں، اینڈ نمبر 5 از ایج، وزڈم، ایکسپیرینس، تمہارے جو عمر کے ساتھ ساتھ تمہیں عقل آئی، تمہیں تجربہ آیا، یہ 5 دولتیں ہیں۔ کسی کے پاس ایک زیادہ آ گئی، کسی کے پاس ایک زیادہ آ گئی، لڑائی نہ کرو۔ میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جس کے پاس $1,000,000 ہے، $1,000,000 اس کے پاس ہے، یہ اتنے زیادہ پیسے ہیں کہ وہ چاہے تو دنیا کے کسی بھی ملک سے نائی کو بلوا کے اپنے بال کٹوا سکتا ہے۔ He can hire any hairdresser across the world، امریکہ سے بلوا لے اس کو، اتنا پیسہ ہی ہے، لیکن وہ نہیں کٹوا سکتا کیونکہ اس کے بال نہیں ہیں، اس کو کینسر ہوا ہے اور اس کے بال کیمو تھراپی کی وجہ سے اتر گئے۔ وہ چاہے تو دنیا کے کسی بھی شیف کو بلا کے، باورچی کو بلا کے کھانا پکوا سکتا ہے، لیکن وہ کیوں پکوائے گا؟ وہ تو کھاتے ہی تھوڑی سی ڈبہ روٹی اور تھوڑی سی دوائیاں، وہ تو کھانا کھا نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو دنیا کی کوئی بھی گاڑی، بینٹلے، لیمبورگینی منگوا سکتا ہے، یہ کروڑوں اربوں کی گاڑیاں ہیں، لیکن وہ کیا کرے؟ وہ تو ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک اسٹریچر پہ جاتا ہے یا ویل چیئر پہ۔ اب ایک دولت کی قسم اس کے پاس ہے، اور وہ کون سی ہے؟ پیسہ۔ لیکن آپ کے پاس دوسری قسم کی دولت ہے، کیا؟ صحت۔ آپ چاہیں تو گھومے پھرے، آپ چاہیں تو جو مرضی کھائیں، کڑھائی، گوشت، تیاری، سب کچھ کھائیں، آپ کے بال اتنے پیارے ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ اسی طرح ایک بندہ مر رہا ہے، ارب پتی آدمی ہے، اس کے پاس آپ آگے کہتے ہیں تمہارے ارب روپے نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ وہ کہتا کچھ بھی نہیں، 2 منٹ رہ گئے میری زندگی میں، ڈاکٹر نے کہہ دیا مرنے والے ہو۔ تو آپ کے پاس ٹائم ہے، دل دھڑک رہا ہے، اٹ مینس دیٹ یو ہیو ون فارم آف ویلتھ۔ آپ کے پاس ایک قسم کی دولت ہے، دوسری قسم کی اگر نہیں بھی ہے تو جو ہے اس پہ شکر ادا کریں۔ ہماری نظر نعمتوں پر نہیں ہوتی، محرومیوں پر ہوتی ہے۔ ہم یہ اتنے نادان ہیں، ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ جس رب نے وہ 99 نعمتیں دیں وہ ایک نعمت بھی دے سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں دی تو کوئی وجہ ہوگی نا، وہ نہیں ہم سوچ رہے ہوتے، وہ محرومی کی طرف ٹکی ہوتی نظر۔ اور دولت کے اوپر اتنا زیادہ نہ سوچا کرے۔ قارون، حمان، شداد، ان کے پاس بڑی دولت تھی، شداد نے اپنی جنت بنائی تھی، اور فرعون کے جو گھوڑے اس کے باندھتے تھے نا، جو کیلیں ہوتی جس سے گھوڑے کو ٹھوکتے ہیں، وہ کیل سونے کی ہوتی تھی اس کی۔ قارون کی چابیاں 80 وہ اونٹوں پہ لد کے آتی تھی، لیکن دولت کو وہ ہینڈل نہیں کر سکے۔ دولت کو ہینڈل کرنا ایک کام ہوتا ہے، وہ ہینڈل نہیں کر سکے، کون گرے جا کے دیکھو۔ اور دوسری طرف دیکھو، سیدہ کائنات ہے، امام الانبیاء کی شہزادی ہیں، ان کے لیول کی کوئی خاتون ہو ہی نہیں سکتی، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اور ان کو جب دیکھا گیا تو انہوں نے اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا کپڑا پہنا ہوا تھا اور وہ چکی پیس رہی تھی۔ واٹ از دس؟ یہ لوگ بہترین ہیں، ان کی پسند بھی بہترین ہے، ان کا ہر کام بہترین ہے، ان کی اداؤں پہ یہ دنیا نے چلنا ہے۔ اور ان کے بابا جان امام الانبیاء، ہماری جان سے بھی زیادہ جان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آرام فرما رہے ہیں کھجور کی چٹائی پہ، تو ان کے یہ کندھے مبارک کے پاس ہے نا، ظاہری بات ہے چٹائی پر بندہ لیٹتا تو نشان پڑ جاتے ہیں نا، ایسی ہوتی ہے کھردری، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ اس نشان نے برکتیں لینا شروع کر دی، صحابی دیکھ کر رونے لگے۔ اب دیکھیں آپ رو کیوں رہے ہیں کہ جی کیسر و کسرہ، اتنی دولت، اتنا عیش، اتنی نمود و نمائش اور اتنی موجوں میں رہے، اور حضور آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کے یہاں پہ نشان پڑے ہوئے۔ حضور نے آگے سے کیا فرمایا؟ فرمایا دیکھو تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہو۔ کیا فوکس ہوا؟ What is the focus؟ آخرت۔
Akhirat. When you will focus the akhirat, you will manage it. It will be very easy for you. It will be very easy for you to live in this world.